امید ہے ناظرین آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ماہ شعبان کا مہینہ ہمارے درمیان جاری و ساری ہے، اپنی رحمتیں اور برکتیں لوٹا رہا ہے۔ یہ بڑی برکتوں والا، رفعتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کے متعلق حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو یہ شعبان حضور علیہ السلام کا مہینہ ہے، ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کے درود پاک کے تحائف حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تو چند احادیث مبارکہ درود پاک کے متعلق آپ کی گوش گزار کروں گا تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ جس طرح کہ رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ آگے مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی حضور علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود و سلام بھیجو۔ تو الحمدللہ ماہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی روزانہ 700 مرتبہ ماہ شعبان میں 700 مرتبہ درود پاک پڑھ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ فرشتے مقرر فرماتا ہے کہ جو اس درود پاک پڑھنے والے کے درود پاک کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی روح مبارک خوش ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ اللہ اکبر! یہ کتنی فضیلتوں کا مالک یہ مہینہ ہے کہ درود پاک پڑھنے پر کتنی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتنی عزت سے نوازتا ہے کہ روایت میں ہے، کتاب کا نام ہے حلیۃ الاولیاء، کہ اس میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس نے 200 سال رب کی نافرمانی کی، لوگوں پر ظلم و ستم کیے، لوگوں کے مال لوٹے۔ جب اس کا انتقال ہوا لوگوں نے اس کے گلے میں رسی ڈال کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وحی بھیجی کہ اے موسیٰ فلاں جگہ جاؤ، وہاں ایک میرا نیک بندہ پڑا ہے، اسے اٹھاؤ، غسل دو، کفن پہناؤ اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد خود دفن بھی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وحی کی بتائی ہوئی جگہ پہ آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی کوڑے کے ڈھیر پہ پڑا ہے، گلے میں رسی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھیجا ہے کہ اے موسیٰ جاؤ، اسے جو ہے وہ غسل دو، کفن پہناؤ، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد خود دفن بھی کرو۔ خیر حکم وحی کے مطابق اسے اٹھاتے ہیں کوڑے کے ڈھیر سے، اسے غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد خود دفن بھی کرتے ہیں۔ لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا کلیم اللہ، عجیب منظر ہے، یہ شخص تو اتنا بد کردار تھا کہ اس نے ساری زندگی رب کی نافرمانی کی، لوگوں پر ظلم و ستم کیے، لوگوں کے مال لوٹے، لیکن اسے اتنی عزت دی گئی، اسے اتنا پروٹوکول دیا گیا کہ وقت کے نبی نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد خود دفن بھی کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ لوگوں کی بات سنی تو آپ بڑے حیران ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہم کلام ہوئے، کوہ طور پہ جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا مالک و مولا، لوگ اس کو بد کردار کہہ رہے تھے لیکن اس کے باوجود اسے اتنی عزت دی گئی کہ وقت کے نبی نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد خود دفن بھی کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں جانتا ہوں کہ وہ واقعی شخص بد کردار تھا، میں جانتا ہوں کہ اس نے ساری زندگی میری نافرمانی کی، لیکن جب کبھی وہ شخص تورات شریف کو کھولتا اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نام پر اس شخص کی نظر پڑتی، یہ شوق و محبت سے چوم کر آنکھوں کو لگاتا اور میرے محبوب کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتا، بس مجھ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جس کے سبب میں نے اس کی بخشش فرما دی۔ اللہ اکبر! آپ ذرا غور فرمائیں، وہ بنی اسرائیل کی امت کا شخص ہے جس نے ساری زندگی رب کی نافرمانی کی، لوگوں پر ظلم و ستم کیے، لوگوں کے مال لوٹے، لیکن بخشش کا ذریعہ کیا بنا کہ اس نے حضور علیہ السلام کے نام کی تعظیم کی، حضور علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھا۔ ہم تو حضور علیہ السلام کی امتی ہیں، اس نبی کے امتی ہیں کہ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے 12 انبیاء کرام دعائیں کرتے رہے، تمنائیں التجائیں کرتے رہے کہ یا رب ہمیں نبی آخر الزمان کی امت میں شامل فرما دے۔ ہم نے نہ دعائیں مانگی نہ التجائیں کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ ہم پیدا ہوئے، ہمارے کانوں میں اذان دے کر یہ خوشخبری سنا دی گئی
کیا پیدا ہونے والے خوشخبری ہے تیرے لیے کہ تو نبی آخر الزمان کی امت میں شامل ہو گیا ہے۔ اگر ہم حضور اسلام کی نام کی تعظیم کریں، حضور اسلام کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھیں تو ہم کیسے جہنم میں جائیں گے؟ اس ضمن میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو لوگوں کی نقلیں اتارا کرتا تھا۔ ایک دن لوگ اس کے پاس جمع ہوئے، کہنے لگے کہ تو بہت بڑا نقال ہے نا، آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتار کر دکھا۔ اس نے کہا مجھے کچھ ٹائم دو، میں تجھے یہ کرتا بھی کر کے دکھاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا تجھے ٹائم دیا جاتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی زلفیں بڑھا لی، داڑھی بڑھا لی، عصا بنوا لیا، کپڑے سلوا لیے۔ ایک دن پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ لوگوں جمع ہو جاؤ، آج میں تجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتار کے دکھاتا ہوں۔ اب اس نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا و استغفار کرتے، اس طرح اس نے ہاتھ اٹھانا شروع کر دیے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ کافر تھا، فرعون کو خدا مانتا تھا۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا مالک و مولا، کہ یہ دیکھو تیرا بندہ جو ہے وہ تیرے نبی کی اداؤں کو اپنا رہا ہے، تیرے نبی کی نقل اتار رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل گواہ ہو جا، جس دن میں فرعون کو دریا میں غرق کروں گا اس دن میں اس شخص کو غرق ہونے سے بچا لوں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ وہ بنی اسرائیل کی امت کا شخص ہے، بنی اسرائیل کا شخص ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اداؤں کو اپنائے، ان کے طریقے کو اپنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت سے نواز دے۔ ہم تو امام الانبیاء کی امت ہی ہیں کہ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہوں۔ اگر ہم حضور علیہ السلام کی اداؤں کو اپنائیں، حضور علیہ السلام کے طریقے کو اپنائیں، حضور علیہ السلام سے محبت کریں تو ہم کیسے جہنم میں جائیں گے؟ اور روایت میں آنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا مالک و مولا، تو نے ہفتے کا دن یہودیوں کو، اتوار کا دن عیسائیوں کو دیا ہے عبادت کے لیے، لیکن جمعے کے دن میں ایسی کیا فضیلت ہے کہ جو تو نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، اپنے محبوب کی امت کو عطا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر جمعے کا دن میں تیری امت کو دے دیتا تو تیری امت کی شکلیں تبدیل نہ کی جاتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا مالک مولا، مجھے بھی اس نبی کا امتی بنا دے۔ تو ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا، امام الانبیاء احمد کبریا صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ تو یہ ماہ شعبان کا مہینہ ہمارے درمیان جاری و ساری ہے، یہ بڑی برکتوں والا، رفعتوں والا مہینہ ہے، حضور علیہ السلام کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں کثرت سے درود پاک پڑھیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کے تحائف پیش کریں۔ اس طرح روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سفر پر تھے، یہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ آپ سفر پر تھے کہ راستے میں نماز کا وقت ہوا، وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ کنواں ہے، رسی اور ڈور نہیں ہے۔ اب نماز کا وقت ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، بڑے پریشان ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ کنویں کے قریب ہی ایک جھونپڑی ہے۔ اس سے بچی نے جھانکا، پوچھا کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بیٹی رسی اور ڈور تلاش کر رہا ہوں۔ اس بچے نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا میرا نام سلیمان جزولی ہے۔ اس بچی نے حیرت سے کہا اچھا آپ ہی وہ ہیں جن کے شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں، حال یہ ہے کہ کنویں سے پانی بھی نہیں نکال سکتے۔ اتنا کہنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اس بچی نے کنویں کے اندر تھوک دیا، دیکھتے ہی دیکھتے کنواں سے پانی باہر آنے لگا، چھڑکنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے وضو کیا، وضو سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اس بچی سے پوچھا بیٹی سچ بتا تو نے یہ کمال کس طرح حاصل کیا، یہ مرتبہ کس طرح حاصل کیا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں حضور علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتی ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے وہیں عہد کیا کہ میں درود پاک کے متعلق کتاب لکھوں گا۔ پھر آپ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام دلائل الخیرات ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں بے حد مقبول ہوئی۔ تو آپ ذرا غور فرمائیں درود پاک کی کتنی برکتیں ہیں، کتنی جو ہیں وہ اس کی فضیلتیں ہیں کہ بچی درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ اسے یہ مرتبہ عطا فرما رہا ہے وہ کنویں میں تھوکے، کنویں کا پانی باہر آ جائے۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے عالی جاں میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ وہ عمل کروں اور اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اس نے اصرار کیا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے عمل بتایا، اس نے وہ عمل کیا تو خواب میں اپنی بیٹی کو عذاب میں گرفتار دیکھا، بڑی غمگین ہوئی، پریشان ہوئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سارا واقعہ سنایا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی بھی بڑے پریشان ہوئے، غمگین ہوئے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جنت میں ہے، سیر کر رہی ہے، جنتی تاج اس کے سر پر ہے۔ اس لڑکی نے کہا اے حسن کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے میری حالت آپ کو بتائی تھی۔ آپ بڑے حیران ہوئے، کہا تیری والدہ نے تیری حالت تو کچھ اور بتائی تھی کہ تو عذاب میں گرفتار ہے،
لیکن میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تو جنت میں ہے، جنتی تاج تیرے سر پر ہے۔ اس لڑکی نے کہا اے حسن میں واقعی عذاب میں گرفتار تھی، لیکن جس قبرستان میں مجھے دفن کیا گیا تھا اس قبرستان کے پاس سے ایک آدمی گزرا، اس نے حضور علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھا اور حضور علیہ السلام کو اصال ثواب کیا۔ اس کے درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم 560 قبر والوں سے عذاب قبر اٹھا لیا۔ اللہ اکبر، اتنی فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی۔ اور یہاں اس واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ لوگوں اپنے مرحومین کو اصال ثواب کیا کرو، کہ بے شک آپ کا اصال ثواب کرنا ان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، جب بخشنے پہ آتا ہے تو سینکڑوں کو بھی جو ہے وہ عذاب قبر سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی حضور اسلام کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا ایک گناہ گار پڑوسی تھا، میں اسے واضح و نصیحت کرتا، بھائی نیک کام کر لے، رب کو راضی کر لے، دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے ہو اس مقصد کو یاد کرو، رب کو راضی کر لو، لیکن وہ میری بات نہ مانتا، وہ نشے میں اتنا بدمست رہتا کہ اسے صبح و شام کا علم نہیں ہوتا تھا۔ میں بڑی اسے واضح و نصیحت کرتا کہ آ جاؤ رب کی دہلیز پہ، اپنے گناہوں سے جو ہے وہ توبہ کر لو، لیکن وہ میری بات نہ مانتا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جنت میں ہے، سیر کر رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس عمل کے سبب؟ حالانکہ تو نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری، میں تجھے واضح و نصیحت کرتا رہا، تو نے میری ایک بات نہ مانی، لیکن تمہاری بخشش کیسے ہوئی؟ اس نے آگے سے یہ کہا کہ میں ایک دن بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ذکر اللہ کی مجلس لگی تھی، وہاں ایک محدث یعنی حدیث بیان کرنے والا ایک روایت بیان کر رہا تھا، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر اونچی آواز میں درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو لازم کر دیتا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے جب میں نے یہ روایت سنی میں نے اونچی آواز میں حضور علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھا اور میرے ساتھ مل کر سب محفل والوں نے بھی پڑھا۔ بس درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب محفل والوں کی بخشش فرما دی۔ اللہ اکبر، کتنی برکتیں ہیں درود پاک کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ یہ ایسا عمل ہے جیسے زبان سے جاری ہوتا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھا تو کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی کہ سلام لوں گا۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ جس کے ساتھ حضور علیہ السلام نے مصافحہ کر لیا، سلام لے لیا، کیا اس کو جہنم کی آگ چھو سکے گی؟ اور روایت میں آنا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف فرما ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آتے ہیں تو حضرت فاطمہ الزہرا تندور کے اندر روٹیاں لگا رہی تھیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ ایک پیڑا مجھے دو۔ حضور علیہ السلام نے پیڑا لیا، پیڑے کی روٹی بنائی، تندور میں لگا دی، لگانے کے بعد آپ وہاں سے چلے آئے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے جتنی روٹیاں لگائی تھیں وہ پک کر باہر آ چکی تھی، لیکن جو حضور علیہ السلام نے لگائی تو وہ ویسی کچی کھڑی ہے۔ تو آپ فرماتی میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جتنی روٹیاں لگائی تھیں وہ پک کر باہر آ چکی ہیں، لیکن جو آپ نے لگائی تو ویسی کچی کھڑی ہے۔ تو حضور علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا کہ اے فاطمہ یہ دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ بھی ہوتی تو وہ بھی اس کو جلا نہ سکتی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی۔ اس طرح روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صبح 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس طرح روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ اور فرمایا جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور فرمایا جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے، اور فرمایا کل بروز قیامت اسے شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس طرح جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعے کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس طرح فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس طرح روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس طرح حضور علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک نوجوان طواف کعبہ کر رہا ہے، طواف کعبہ کرتے ہوئے وہ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود پاک ہی پڑھتے جا رہا ہے، درود پاک ہی پڑھ رہا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اے نوجوان کیا بات ہے؟
تم جو ہے وہ طواف کر رہے ہو، درود پاک کی پڑھی جا رہے ہو، کیا اور دعائیں طواف نہیں آتی؟ تو اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے، دعائیں بہت آتی ہیں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ میں اور میرے والد ہم حج کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلتے ہیں، راستے میں میرے والد بیمار ہو گئے، بیمار جو ہے وہ اتنے زیادہ ہوئے کہ میرے والد کا راستے میں انتقال ہو گیا۔ میں وہیں بیٹھا رو رہا تھا، زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ جب میرے باپ کا انتقال ہوا، چہرہ سیاہ ہو گیا، پیٹ پھول گیا، آنکھیں باہر آ گئیں، میں بڑا رویا، زاروں کی طرح رویا، روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حسین و جمیل ہستی جاتی ہیں گھوڑی پر، انہوں نے آ کر میرے والد کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرتے ہی میرے والد کا چہرہ سفید ہو جاتا ہے، دودھ سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے، پیٹ اپنی اصلی حالت پہ آ جاتا ہے، آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ جب وہ جانے لگی ہستی تو میں نے کہا آپ وہ کون ہیں؟ تو اس ہستی نے کہا کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ ہم محمد الرسول اللہ ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا، یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا باپ گناہوں کی وجہ سے اس عذاب میں مبتلا ہوا، لیکن تیرے باپ کی ایک اچھی عادت یہ تھی کہ یہ مجھ پر کثرت درود پاک پڑھتا تھا، زیادہ درود پاک پڑھتا تھا، اور جو ہم سے فریاد کرتا ہے ہم اس کے فریاد سنتے ہیں۔ جب نزع کا وقت آیا تو تیرے باپ نے فریاد کی تو ہم نے اس کے فریاد سن کر اس کی فریاد رسی کی۔ تو یہ درود پاک کی فضیلت ہے۔ اور روایت میں ہے کہ کل بروز قیامت ایک شخص کو جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اس کا نامہ اعمال تولا جائے گا، تو نامہ اعمال جب تولے جائیں گے اس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، فرشتوں کو حکم ہوگا اس شخص کو جہنم میں لے کے جاؤ، فرشتے اسے جہنم میں لے کے جانے لگیں گے۔ تو حضور علیہ السلام اتنے میں تشریف لائیں گے، فرمائیں گے اس شخص کو دوبارہ لے کے آؤ، دوبارہ نامہ اعمال تولے جائیں۔ جب دوبارہ نامہ اعمال تولے جائیں گے، حضور علیہ السلام ایک کاغذ نکال کے اس نوجوان کے، اس آدمی کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، دیکھتے دیکھتے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا چیز ہے جو آپ نے میرے نیکیوں کے پلڑے میں رکھی اور دیکھتے ہی دیکھتے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا؟ تو حضور علیہ السلام مسکرائیں گے، فرمائیں گے یہ وہ درود پاک ہے جو دنیا میں رہ کر تو مجھ پر پڑھا کرتا تھا۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! درود پاک کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس طرح روایت میں آتا ہے کہ ایک شکاری نے ایک ہرنی کو پکڑا ہوا ہے اور وہ ہرنی اس شکاری سے کہہ رہی ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میرے بچے بھوکے ہیں، میں انہیں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ حضور علیہ السلام کا جب وہاں سے گزر ہوا تو حضور نے جب یہ الفاظ سنے تو کہا کہ اگر تم واپس نہ آئی تو پھر تمہاری ضمانت میں دیتا ہوں کہ تم جاؤ دودھ پلانے، لیکن اگر تم واپس نہ آئی تو اس نے آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں واپس نہ آئی مجھ پر اس شخص جیسی لعنت ہو جس کے پاس آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے۔ پھر فرمایا کہ مجھ پر اس شخص جیسی لعنت ہو کہ جو نماز پڑھے اس کے بعد دعا نہ مانگے۔ حضور نے اس شکاری سے کہا کہ اس کی ضمانت میں دیتا ہوں، اس کو جانے دو۔ اس کے بعد وہ ہرنی چلی جاتی ہے، وہاں جا کے دودھ پلاتی ہے، دودھ پلا کے واپس بھی آتی ہے۔ شکاری یہ منظر دیکھ کر کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور آپ ذرا غور فرمائیں کہ اس ہرنی نے کس قسم کی گناہ کی قسم کھائی کہ یا رسول اللہ اگر آپ کا کوئی نام سنے، آپ کا ذکر ہو کسی کے سامنے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے، فرمایا مجھ پر اس شخص جیسی لعنت ہو۔ اور پھر فرمایا جو نماز پڑھے اس کے بعد دعا نہ مانگے، مجھ پر اس شخص جیسی لعنت ہو۔ تو کتنی جو ہے وہ بڑے گناہ کی قسم کھائی اس ہرنی نے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم اس گناہ میں مبتلا ہیں تو ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ گزاری کرنی چاہیے کہ جب نیت بھی کریں کہ جب حضور علیہ السلام کا نام سنیں گے، حضور کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھیں گے، نماز پڑھنے کی توفیق ملے تو نماز کے بعد دعا بھی ضرور مانگیں گے۔ زندگی کے اندر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے، اور جس مجلس میں بیٹھے ہوں ہر مجلس کے اندر جب بھی حضور علیہ السلام کا نام مبارک سنیں اس وقت درود پاک پڑھنا واجب ہے۔